کاریہ ہوں، میں سیدہ کے چہرے کی کاریہ ہوں، میں شہزادی والا قرآن پڑھتی ہوں۔ مالک حسین نے سلمان نے کہا اچھا فضا پھر میرا بھی جی چاہتا ہے جیسے یہاں رہتے ہیں ویسے جنت میں بھی اکٹھے رہیں۔ فضا مسکرا کے کہتی تو نے ابھی جانا ہے میں رہتی ہوں، یہ جو قریب بیٹھے ہیں یہ بولتے رہنا، تو ابھی سوچ رہا ہے جنت میں جانے کا۔ سلمان میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ سلمان نے کہا اچھا آج جا کے امیر المومنین سے میں بھی کہہ دوں گا کہ یا علی میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں فضا سے پہلے پہنچوں۔ مسکرا کے دیا ایسا تو سلمان کبھی نہیں ہوگا، میں جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ کہتے ٹھیک ہے امیر المومنین سے کہہ دیتا ہوں کہ یا علی مجھے فضا سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ اتنا کہنا مسکرا کے دی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شہنشاہ کو میرا سلام کہیے گا اور کہہ دیجئے گا فضا کہتی تھی آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گے۔ اب چہرے پہ حیرانگی نہیں آنی چاہیے، جو راہ عشق کے مسافر ہے کہہ دیجئے گا آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ اتنا کہنا سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بدن تڑپنا شروع ہو گیا، کہنے لگا فضا جب تک مجھ سے مفاخرہ کر رہی تھی میں برداشت کر رہا تھا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ علی کے لیے یہ جملہ کہہ دیا۔ ابھی جاتا رسول کے پاس کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے لاڈ پیار نے فضا کا مزاج ایسا بدل دیا ہے، تو بیٹی کہتا تھا آج کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ جا کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے درود و سلام پڑھنا اور کہنا کنیز کہتی تھی آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا مسجد پہ آیا، مدینے کی مسجد کے منبر پہ حسین کا نانا بیٹھے تھے۔ سلمان کو دیکھ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہیں فضا سے بحث کر کے تو نہیں آیا، کہیں فضا سے الجھ کے تو نہیں آیا، کہیں فضا سے بحث تو نہیں ہو گئی۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے کہتی تھی تم سے پہلے جاؤں گی، پھر کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، اب کہتی ہے آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ رسول نے ایک ہاتھ سلمان کا پکڑا، دہلیز سیدہ پہ آئے، دہلیز سیدہ پہ آ کے رسول کا رکنا تھا، اندر آ کے فضا بیٹھ گئی، دروازے پہ سلمان کھڑے ہو گئے۔ رسول نے کہا فضا کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے، میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے۔ فرمایا فضا ایسی کون سی وہی ہے جو تیرے پاس آئی ہے؟ فرمایا کل کے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کا میدان ہوگا، امتیں کھڑی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، خدا کہے گا ہر امت کے نبی کو بلاؤ تو اپنی اپنی امت کو جنت میں لے کے جائے۔ امتیں جنت میں جانے کے لیے ترس رہی ہوگی، نبیوں کا انتظار کیا جائے گا، نبی آ کے رک جائیں گے کہ جب تک سید الانبیاء نہیں آئے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کہیں گے جب تک میری بیٹی زہرا نہ آئے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اور آپ نے جمعہ کے خطبہ میں کہا تھا کہ میری بیٹی زہرا ایک نور کے ناقہ پہ سوار ہو کے آئے گی۔ آپ نے سلمان کو نہیں بتایا کہ اس کی مہار فضا کیا۔ اس نور کے ناکا، اس نور کی ہماری آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ علی مولا، آواز تھوڑی کم ہو گئی ہے اور گلا خشک کر رہی ہے۔ یا علی یا علی، بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ فضا جنت کے مالکوں میں سے، سیدوں کے دروازے پر رہ کے بھی جنت لیتی تو پھر کیا لیا؟ ملکیت دی ہے سیدوں نے فضا کو، آل رسول نے ملکیت دی ہے جناب فضا۔
جامع فضا کے دروازے پہ 21 کے قریب مفاخرے لکھے ہیں علماء نے. جب اس دروازے پہ سجدہ کرنے والے آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ان کا مطلب قطعاً آپس میں تقابل نہیں ہوتا تھا، یہ صرف مفاخرہ ہوتا تھا. جیسے کوئی پڑھا لکھا دوسرے پڑھے لکھے کو اپنی ڈگریاں بتاتا ہے تاکہ مورخ لکھے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ جن کے دروازے پہ جھکنے والے ایسے تھے. اب ایک آپ کا بہت بہترین آپ کا معیار سماعت ہے، لیکن اب ایک تھوڑی سی بلند حدیث پڑھنے لگا. ایک دن جناب کمبر آئے تھے دہلیز سیدہ پہ. میں بار بار دہلیز کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اردو میں کوئی اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، ورنہ ایک دفعہ جناب سلمان جھکے ہوئے دہلیز پہ. ایک شخص نے گزرتے ہوئے مدینے والے نے کہا تھا، اس نے کہا سلمان اسی دہلیز پہ جھکا رہتا ہے، اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے آنکھ بھر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. آج دہلیز کہا، آج کے بعد دہلیز نہ کہنا. اس نے کہا اسے دہلیز نہ کہوں تو اور کیوں کہوں؟ یہ تو لکڑی کا دروازہ ہے، ایک چوکٹ ہے، چوکٹ گئے. دہلیز ہے، دہلیز نہ کہوں تو اور کیوں کہوں؟ سلمان نے یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے. ہر وہ بندہ بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. فرمایا سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا. وہ شخص دیکھنے لگا علی کے دروازے میں بیٹھ کے ایسی پگلی باتیں کر رہا ہے. سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے. فرمایا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عرش کا وہ مقام ہے جہاں جبریل رک گئے تھے اور مصطفیٰ چلے گئے تھے. فرمایا جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکتا ہے یہاں میں نے مصطفیٰ کو رکتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں میں نے نبی کو اجازت مانگتے ہوئے دیکھا ہے. یا مانو یا منواؤ، یا قرآن پہ لکھو یا مجھ سے لکھواؤ، میں نے 2 جگہوں پہ نبی کو رکتے دیکھا ہے. ایک معراج میں پردے کے باہر رکا تھا، ایک زہرا کے دروازے پہ رکا. دو جگہوں پہ قبلہ بزرگ صاحب 2 جگہوں پہ مجھے نبی رکتے ہوئے نظر آئے. میں اس بندے کے قدموں پہ 4 قربان کروں گا جو مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نبی کعبے میں اجازت مانگ کے گیا ہو، نبی قرآن لیتے اجازت مانگ کے گیا ہو. نبی 2 جگہوں پہ اجازت مانگ رہے تھے، ایک معراج میں پردے کے باہر، ایک زہرا کے دروازے پہ. پھر مان یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید ہے. جگہوں پہ 2 دن میں نے بڑا ضبط کیا ہے. یہ میرے بدے ہاتھ اب جو میرے سینے میں وہ سننا ضرور. تمہارے شہر پہ کرم ہے نبی کی بیٹی کا. تمہیں شہزادی نے کئی تبرکات سے نوازا ہوا ہے، اس کرم کی لاز رکھنا. حدیثیں قصہ پڑھتے ہو نا ہر گھر میں. اس شہر کو یہ اعزاز حاصل بھی ہے، یہاں وہ قصہ کا ٹکڑا بھی ہے. حدیثیں قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. کیا ہے حدیثیں قصہ میں؟ حسن آئے، شہزادی سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے. جو حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، میں تو کوئی مشکل بھی بات بھی نہیں پڑھ رہا، وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو ہر گھر میں پڑھی ہے. حدیث قصہ میں کیا ہے؟ امام حسن آئے، اماں سے پوچھا اماں نانا کہاں ہے. وہ حسن جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتے تھے، انہیں گھر میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ حسین آئے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی.
فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے بابا. علی جیسے امام آئے جو سرا سے سریا تک دیکھتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے زہرا رسول کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو کوئی شیعہ سوچے امام حسن کو رسول کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کریم کربلا کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ علی جیسا خطیب منبر سلونی کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی راز ہے. نبی تھے زہرا کی چادر کے نیچے. نبی تھے سیدہ کی چادر کے نیچے. سیدہ کی چادر کے نیچے تھے. امام حسن نے بھی پوچھا, کریم کربلا نے بھی پوچھا, امیر المومنین نے پوچھا. تینوں نے پہلے سیدہ سے پوچھا. سیدہ نے بتایا تو تینوں چلے. یہ تینوں کے تینوں امام ہیں. علی بھی امام ہیں, حسن بھی امام ہیں, حسین بھی امام ہیں. پھر بولے حیدرآباد جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں. جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. جو تین حجتوں کو بادشاہ حسین عزت جو تین حجتوں کو رستہ دکھائے. اب یاد آئی معصوم کی حدیث. معصوم نے فرمایا تھا ہم ہیں خلائق پہ حجت, ہماری ماں ہے ہم پہ حجت. نا حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مخلوق کو اللہ دکھائے. امام نے فرمایا ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ ہے, ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہے. ہم ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہم نے خلائق کو بتایا اللہ ہے, ہماری ماں نے ہمیں بتایا. اے بنت پیغمبر تو گر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت نہیں, اسی ماں کے قدموں میں ہے جو ماں زہرا کے قدموں میں ہے. حسن راز سننا کس آکے, آج تمہارے جسم ہوں فرش پہ, روحیں ہوں عرش پہ. حسن آئے سیدہ سے پوچھا, حسین آئے سیدہ سے پوچھا. ایسے کی بلا حدیث ہے کسا. تینوں جب چادر کے قریب گئے, ایک بھی تین حجتوں میں بغیر اجازت کے چادر کے اندر نہیں گیا. حل اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکساء, کیا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آؤں؟
اجازت ملی تو چادر کے نیچے آئے، اجازت ملی تو چادر کے نیچے آئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قطن کبھی بھی میں گھڑے میں منہ دے کے تو نہیں بیٹھا، میں لاؤڈ سپیکر میں بیٹھا ہوں، اتنی پبلک کے سامنے بیٹھا ہوں، کیمرے کی آنکھوں میں میری آنکھیں ہیں، پوری دنیا بات کو سن بھی رہی ہے، باتوں کو سمجھ بھی رہی ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کوئی مولوی مجھے آ کے بتائے ان تین حجتوں میں کوئی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے گیا ہو تو پھر مجھے بول کے بتاؤ ان میں سے وہی حسین نہیں ہے جو رسول کی پشت پہ آ کے سجدے کی حالت میں بیٹھے تھے؟ تب تو کاندھا ہلا کے نہیں پوچھا کہ نانا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں، نانا اجازت ہے میں تیرے سجدے میں آ جاؤں؟ وہاں بغیر اجازت کے، یہاں اجازت لے کے پوچھو راز کیا ہے؟ وہ نماز کبریا تھی، یہ حجاب کبریا۔ وہ نماز کبریا تھی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ کے راز کو زہرا کہتے ہیں، توحید کے حجاب کو زہرا کہتے ہیں، محمد کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کو زہرا کہتے ہیں۔ کوئی بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا، اس لیے کہ وہ حجاب کبریا ہے۔ کلیجے پھٹ جائیں، عقلیں زخمی ہو جائیں، دانتوں کو پسینہ آ جائے، ان کی دہلیز کے راز پڑھنے کے لیے معراج میں گئے تو کہاں رکے تھے؟ پردے کے باہر۔ آج تک شیعہ سنی اسی بات پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے جوتے سمیت۔ ایسا ہی ہے، اسی بات پہ ہیں تو جوتا ایک تو نہیں گیا، دو گئے ہیں، ایک پردے کے باہر رہا ہے۔ یہاں وہاں نبی نے اجازت مانگی یا یہاں اجازت مانگی؟ سلمان نے فرمایا اسے دہلیز نہ کہو، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آج تک یہی کہہ کے میری قوم کے بچوں کا عقیدہ یہیں پہ روک دیا۔ دہلیز سیدہ پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے سلمان، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا احتمال ہو۔ سچ بتاؤ بچوں کو، سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے آ کے تعظیم میں، سر رکھتے تھے دہلیز سیدہ پہ۔ اردو ادب میں اس سے بہتر جملہ کہہ دیتا ہوں، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تاروں کو اپنی نور کی داڑھی سے اٹھاتے تھے۔ مسجد سے مؤذن اذان دیتا، حی علی الصلاۃ، لوگ مسجد کی جانب سیدھا دوڑتے، سلمان پہلے دہلیز پہ آتے، پہلے یہاں سجدہ کرتے،
پھر وہاں سجدہ کرتے. ایک دن ایک بڑے میاں نے رسول سے جا کے کہا یا رسول اللہ یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتے, جناب پہلے سیدہ کے دروازے پہ جاتے ہیں, پہلے وہاں سجدہ کرتے ہیں. رسول نے کہا سلمان میری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی. ابھی تک عقیدے یہیں پہ رکے ہوئے ہیں. ان کو کب سے مانا جائے, کب تک مانا جائے, کہاں تک مانا جائے؟ 13 رجب کو آئے تھے, 21 رمضان کو چلے گئے. اگر یہ 13 ہی کو آئے تو 13 تو چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا یہ تھے. ان کے لیے اسی بات میں کل بھی میں نے ایک مسئلہ حل کیا تھا, آج بھی بڑی محبت سے حل کر دیتے ہیں. اسی بات پہ بحث ہے نا. ان کے لیے لفظ ولادت کہیں, ان کے لیے لفظ ظہور کہیں, ان کے لیے لفظ نزول کریں. تینوں لفظوں سے باہر آؤ ایک بہتر لفظ دے دیتا ہوں, بہتر جملہ دے دیتا ہوں. یہ ہندوستان ہے, اہل زبان ہے, یہاں یہ لفظ زمین پہ نہیں جائے گا. بہتر جملہ دینے لگا ہوں عقیدے والا. ان کے لیے ولادت کہیں, ظہور کہیں, نزول کہیں, کچھ بھی نہ کہو, ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں. جب اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی درزی ہوں. اب حیدرآباد بازوؤں کو پر بنائے اور آؤ نجف کی وادی میں جا کے دہلیز امیر المومنین پہ سجدہ ولایت کا حق ادا کر کے آئے. میری رسائی کہیں اور تو تھی نہیں. میں نے جبریل کے سامنے کہا تو بھی علی کا نوکر, میں بھی علی کا غلام, بتا تو نے دروازے پہ جا کے کیوں کہا کہ میں درزی ہوں, سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ جبریل گستاخ نہ بن, جو اندر بیٹھی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے. اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی, توحید کی مشیت بیٹھی ہے. آؤ پھر اسی جگہ پہ آئیں. فضا بیٹھی ہے دروازے پہ. وہ خطیب ہی کیا جو ابتدا بھول جائے. جیسے پرکار گھومتی ہے نا ایسے گفتگو گھومے گی لیکن آئے گی پھر اسی نقطے پہ. فضا دروازے پہ بیٹھی ہے. کمبر آئے دہلیز سیدہ پہ. کمبر نے آ کے سوال کیا فضا این علی, علی کہاں ہے؟ فضا دروازے بیٹھی. فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. کمبر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں. جو چہرے پریشان ہے میرا مالک یا تو انہیں مسکراہٹ دے دے یا پھر میرا وہم دور کر دے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے دل میں. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں فضیلت پڑھ رہا ہوں اور کوئی ذہن میں سوچ رہا ہے.
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ پتھر کو زبان دے دیتے ہیں جو ذکر میں آئے بیٹھے ہو اتنا کہنا تھا. قمبر نے کہا آسمانوں پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فضا دیکھ کہتی ہے امور الہی سر انجام دے رہے ہیں, رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات بخش رہے ہیں. اتنا کہنا تھا قمبر اٹھے, قمبر مسجد کی جانب دوڑے. دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے پیش دیتے ہوئے, امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے. قمبر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ لگا, یا علی ابھی گھر گیا تھا, میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں. یا علی آپ تو مسجد میں ہیں, فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا قمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے؟ یہ کہہ کے علی نے قمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. قمبر نے سر اٹھا کے دیکھا. قمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے, عرش دوم پہ بھی علی تھے, عرش سوم پہ بھی علی تھے. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. قمبر دیکھ کہتا یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا, یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. سارے بولو آخر تک حیدر حیدر. نعرہ حیدری. سیدہ کے بطول کے دشمن سے کبھی رعایت نہ کرنا. جن لوگوں کو بڑا شوق ہے نا, بڑے شوق سے کہتے ہیں نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے, تعلقات بھی تو رکھنے پڑتے ہیں, اتحاد بھی تو قائم رہنا پڑتا ہے. اگر تجھے زہرا کی محبت میں اتحاد کی ضرورت ہے, لا الہ کہا کر, الا اللہ نہ کہا کر. بسم اللہ سے. اچھا یہ کیا منطق ہے, یہ کیا دلیل ہے کہ نہیں جی کوئی ناراض ہو جائے گا, میں کوئی راضی کرنے کے لیے امام ناراض کر لوں؟ اللہ کے ترازو عادل میں, سننا جملہ, خدا کے ترازو عادل میں خدا جتنا تولا دیکھنا چاہتا ہے اتنا تبرہ دیکھنا چاہتا ہے. مکے کے مشرک بھی نبی کو کہتے تھے, مکے کے مشرک نبی سے کہتے تھے تیرے اللہ کو مانیں گے, تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں, ہمارے والوں کو برا نہ کہے. پرانے مشرکوں کی پرانی عادت ہے. ہاں میں اتحاد کا قائل ہوں, سنیے گا نتیجے سنیے گا, اتحاد کا قائل ہوں, انضمام کا قائل نہیں. اتحاد اور چیز ہے, انضمام اور چیز ہے. آپ نے چائے بنانی ہے, آپ کو چائے بنانے کے لیے پتی چاہیے اور پانی چاہیے, یہ چائے کے لیے اتحاد ہے. لیکن جب آپ پانی میں پتی ڈال دیں گے تو آپ اس میں سے پتی علیحدہ اور پانی علیحدہ کر کے دکھائیں. کیوں؟ اب یہ انضمام ہو گیا, یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئی, اب یہ جدا نہیں ہو سکتی. اتحاد ہے اپنے اپنے وجود میں رہتے ہوئے, انضمام ہے اپنا وجود مٹا کے. اتحاد رکھنا, انضمام نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اتنے مل جاؤ کہ علی بھول جائے.
دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں سرکار ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ 3 راتوں کا سب سے بڑا جملہ کہنے لگا اگر تم بھی علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی نہیں مانتے؟ معصوم کی حدیث نہ ہو، معصوم کا فرمان نہ ہو، زمانے کے محمد نے کہا نہ ہو اللہ قیامت والے دن مجھے علی ولی اللہ والوں میں سے نہ اٹھائے۔ معصوم فرماتے جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کرے۔ بطول کے دشمن کے لیے رایت میں شیعہ ہو تو پکے شیعہ رہنا، سیدہ کے حق میں لمحے مجھے دیجئے گا، یہ جو لمحے ہیں آپ کے یہ داد بھی نہ دیں، یہ لمحے مجھے دیں، میں آپ کو ولایت اور عقیدت سے مزین کر کے واپس کروں۔ سیدہ کے حق میں غداری نہ کرنا۔ حوالہ دینے لگاؤں ریفرنس دینے لگاؤں۔ چلے میں گزارش کروں گا، میں دست بستہ گزارش کروں گا، مہربانی فرمائیے گا، دست بستہ گزارش کروں گا۔ یہ جو لمحے یہ آپ مجھے دیجئے گا، یہ ایک لمحہ بھی ہے نا، یہ ایک لمحہ بھی مجھے دیجئے گا، داد بہت ہی لمحے مجھے دیجئے گا۔ کتاب کا حوالہ دے لگاؤں ان کیمروں کی موجودگی میں، کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، قبلہ تشریف فرمائیں، عرب کتاب ہے، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، ثمرات الحیات۔ اس میں معصوم کا فرمان نہ ہو، زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہوں، اور میری ممبر سے دعا ہے جناب سیدہ سے میں حدیث معصوم پڑھوں۔ میرا مالک جس کے دل میں آل محمد ہے اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رہے۔ میرے چوتھے امام کا فرمان ہے، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد۔ امام نے فرمایا کہ ہر انسان پہ اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ایک داہنے کاندھے پہ، ایک بائیں کاندھے پہ۔ سائل نے پوچھا مولا یہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو، یہ دائیں والا لکھتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی شر کرو، یہ بائیں والا لکھتا ہے۔ نیکیاں دائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے، گناہ بائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، یہ فارغ بیٹھتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یہ مصروف ہو جاتا ہے، یہ فارغ رہتا ہے۔ اسے مسکرا کے کہا مولا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو دونوں کو مصروف کرے؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں؟ میں جگر نکال کے تمہاری ہتھیلیوں پر رکھنے لگا ہوں۔ معصوم نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ مولا وہ کون سا؟ فرمایا جب کوئی میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے یہ نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانے شروع کر۔ نیکیاں والا نیکی لکھتا ہے، گناہ والا مٹانے شروع کر دیتا۔ ابھی تو میں نے جملہ پڑھا ہی نہیں جو بھی آنے والا ہے۔
اسے کہا مولا اس تیری جدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کا اور اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب کوئی خلوص نیت سے صبح کو اٹھ کے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرے، اللہ بدی والے فرشتے کو کہتا ہے آج کوئی خطا کرے تو لکھنا نا۔ آج رواج کیا ہو گیا؟ رواج کیا بن گیا؟ نہیں جی حضور دیکھیں ہم ایسا کریں گے تو اتحاد تو خراب ہو جائے گا نا۔ اتحاد نعرہ حیدری، اتحاد کیسے قائم رہے گا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ غدیر کے خطبے کے بعد اتحاد بکھر جائے گا؟ خبر تھی خدا کو اعلان ولایت کے بعد لوگ دین سے بھاگ جائیں گے۔ رسول کہتے رہے مکہ سے چلا ہوں، بڑی مشکل سے اتنے مسلمان کیے، انہیں رہنے دیجئے اسلام پہ۔ فرمایا تو علی کی ولایت پہنچا، مجھے مجمع نہیں چاہیے، علی والے چاہیے۔ مجھے رش نہیں چاہیے، مجھے علی والے چاہیے۔ صاحب کیا کریں، ہمیں انٹرنیشنل طور پہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے۔ زنجیر زنی نہ کرو، کما زنی نہ کرو۔ لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں تو جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہو طواف کیا کرو، پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ اتنا لہو بہانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہتر ہے یہ خون مریضوں کو دیا جائے۔ بڑی اچھی دلیل ہے، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی۔ پھر ایک بات اور بھی کیجئے کہ ذی الحج میں قربانی نہیں کرنی، پیسے یتیموں کو دینے۔ ابراہیم کے دنوں میں کبھی بکرے، کبھی چھترے، کبھی اونٹ۔ ابراہیم اور حسین میں تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی۔ اسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے، اسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے۔ جاہلوں، بلڈ بینک مریضوں کا خون نہیں لیتا، حسین مریضوں کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر دیتا۔
سائنس کا مقابلہ حسین سے. حسین کے سامنے جسے بھی لے کے آؤ گے دھجیاں اڑ جائیں گے اس کی. تمہاری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک سرنج دوسرے مریض کو نہیں لگا رہی. یہاں زنجیر ایک ہے، ماتمی 100 ہے. بتاؤ کیا اے پازیٹیو اے نیگیٹو کو لگے گا؟ تمہارے گروپ نہیں ملتے، ہمارا ایک ہی گروپ ہے، یا حسین. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. زنجیر قرآن سے ثابت کرو. اتنا چھوٹا سوال. جا سوال بدل. کیا سوال تھا تیرا؟ زنجیر قرآن سے ثابت کرو. سوال کر، میں قرآن زنجیر سے ثابت کروں. کروں. یہاں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب آباد ہیں اس نگری میں. ہر مذہب کا آج کوئی غیر مذہب آپ سے آ کے پوچھے کہ صاحب آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا مذہب تسلیم نہیں کرتا، ہمیں ثابت کرو یہ اللہ کی وحی سے اتری. مولانا کہیں گے کیسے ثابت کروں، اللہ کی کتاب ہے. وہ کہے گا ثابت کر. کہے گا کیسے؟ وہ فوراً قرآن اٹھائے گا. وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا. وہ مصر میں ایک محل میں آیا تھا. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا وہ نبی اتنا حسین تھا کہ مصر کی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی. جب وہ گزر گئے ان عورتوں کو پتا چلا ہماری انگلیاں کٹ گئیں. وہ کہے گا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدن بھی کٹے اور پتہ بھی نہ چلے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ایسا کر کے دکھائیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. مولوی گھبرا جائے گا، ماتمی نہیں گھبرائے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم پوچھیں گے آپ سوال کر، وہ کہے گا کیسے ہوا تھا؟ ہم زنجیر مار کے کہیں گے ایسے ہوا. بادشاہ حسین عزت دے. بہت کچھ کہنا باقی تھا، لیکن یہ وقت میرے اختیار میں نہیں رہا. مباہلہ میں پہنچی جناب سیدہ. بس ایک جملہ ہے، یہیں پہ آج کی حد تک فضائل. زندگی باقی، ملاقات باقی. لمحوں نے وفا کی، سانسوں نے وفا کی. صاحب الامر کا امر ہوا، مدینے والی شہزادی نے چاہا آپ کے چہروں کی دوبارہ زیارت ہو. گزارش اتنی کروں گا، مباہلے کے میدان میں جب گئی نبی کی بیٹی
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مباہلہ کے میدان میں کہا تھا کہ وہ بھی بیٹے لائیں، یہاں سے بھی بیٹے آئیں گے، وہ بھی نساء لائیں، یہاں سے بھی نساء آئیں گے، وہ بھی نفس لے کے آئیں، یہاں سے بھی نفس آئیں گے، اور پھر جو جھوٹا ہوگا، اے کائنات کے مہذبو، جو مہذب بن کے کہتے ہیں کہ صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، تہذیب کا خالق کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ ایسا تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کے مجھے گفتگو پہنچانے دیجئے گا۔ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ جو کام میرا ہے وہ مجھے کرنے دیجئے گا، اگر میں کمی چھوڑوں تو پھر آپ کچھ کیجئے گا، اگر آپ کے حصے کا کام بھی میں ہی کر لوں مطمئن ہو کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ آپ کے روحوں کے اندر جو بات ہے وہ میں زبان سے ادا کرنے لگا۔ میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعت نہیں، میرا مذہب شیعت ہے۔ آؤ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ اچھا، تو مباہلہ کے عیسائی جو تھے انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی تھی، ایسا ہی ہے، مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، خدا کے علم قدرت میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی تھا؟ جب خدا جانتا تھا لعنت کیوں بھیجی؟ جب خدا کے علم میں تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی تو پھر لعنت کس کے لیے آئی تھی؟ 3 دن ہو گئے قبلہ ابو ذر عباس صاحب مجھ ایسے طالب علم ذاکر کو سماعت کر رہے ہیں، 3 دن تو میں نے زحمت نہیں دی، آج مجھے آپ سے دعا نہیں داد چاہیے کہ لعنت آئی کس کے لیے تھی۔ اس کا مطلب کہ آئی کہیں اور تھی، جانا اس نے کہیں اور۔ خدا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ زمانے کے مولوی اکٹھے کرو، کہیں مجھے لے جاؤ یا کہیں کسی کو میرے پاس لے آؤ، وہ مجھے یا مان لے یا منوا دے، مجھے بتائے کہ اللہ نے قرآن میں پھر اگلی آیت بھیج دی ہو کہ کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، جو میں نے لعنت بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلوا لی ہے یا میں نے رحمت میں بدل دی ہے۔ خدا نے آیت منسوخ نہیں کی، آیت آج تک موجود ہے۔ خدا نے حکم بھیجا تھا کہ لعنت ہوگی، جب وہ لعنت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہمیں کیوں نہیں مولوی بتاتے کہ وہ جو مباہلہ میں لعنت گئی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا، وہ آخر کار نتیجہ کیا نکلا، وہ پہنچی کہاں تھی۔ خدا نے مباہلہ میں لعنت کھڑی کی تھی، خدا نے کسی مذہب کو مخاطب نہیں کیا تھا، خدا نے کہا تھا جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا، جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا۔ عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھی، یہ نبی کے قدموں میں گر گئے، انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی، یہ واپس چلے گئے، لعنت وہیں کی وہیں کھڑی تھی، لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی، بی بی نے کہا مجھے میرا حق دے، اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے، بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ، اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا، بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچا۔ زندگی میں کبھی بھی امیر المومنین کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کریم کی عزاداری نہ چھوڑنا، خاتون کی وراثت کو نہ بھولنا، کوئی دنیا جاتی جائے گھر جاتا جائے زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا۔
तमाम मोमिनीन के तावन का शुक्रिया, लोकल इंतजामिया का शुक्रिया, मकामी पुलिस के तावन का शुक्रिया, जिसने हमें नबी की बेटी के रोने में आसानियां की हैं, उन सब का शुक्रिया। जो जैसे जैसे भी मोहम्मद की बेटी के गम में हमारे साथ रहा, मैं शब्बीर का जाकर होके, मैं बतूल का जाकर होके, दोनों हाथ सर पे रख के मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने इस दौर में हमें नबी की बेटी को खुल के रोने दिया है। इतने मुश्किल हालात में मैं पाकिस्तान से यहां तक आया, जहां जहां रस्ते में तावन हुआ, उन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह मरहूम हाशिम भाई की कब्र पे रहमतों की बारिश भेजे, जिन्होंने इस सिलसिला अज़ादारी की बुनियाद रखी। यकीनन नबी की बेटी आज मजलिस के बाद उनकी कब्र पे शुक्रिया अदा करने जाएगी। तेरा शुक्रिया। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग उस जनाजे पे आए थे जिसे अली ने तन्हा उठाया था। मैं मुसाइब की इब्तदा में अपनी शहजादी को दावत देता हूं, ए हुसैन की अम्मा तशरीफ लाइएगा। आज हिंदुस्तान से सारे मोमन आपके जनाजे पे रोने के लिए आए हैं। ये वो जनाजा है जिस पे अली की औलाद सिसकियां ले ले के रोती रही। आज धाड़े मार के रो रहे हो, कोई रोक तो नहीं रहा, कोई हाथ तो नहीं पकड़ रहा, कोई तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा कि ना रो। अब अगर आंसू ना निकले तो सर जरूर झुकाना। मुझे अली की गुर्बत की कसम है, अमीर अल मोमिनीन कहते मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूलता जब मां के जनाजे पे बच्चे आस्तीने मुंह में लेके दांतों में दबा के रोते रहे, ताकि हमारे रोने की आवाज किसी के कानों में ना चली जाए। ये कायनात का पहला जनाजा था जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। जुमला मैं फिर दोबारा दोहराने लगा, फिर जुमला समझ के सुनना। ये कायनात का पहला जनाजा है जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। रो के कहती थी या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। अली रो के फरमाते बतूल क्यों ऐलान न करूं। रो के कहती या अली मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी है। ऐसे ना हो मुसलमान दोबारा दरवाजे पे आ जाए। अजरो कमाल। 2 दिन मुझसे जितना हुआ मैंने छुपाया। आज है शहजादी का ताबूत, आज है शहजादी की जर्री, ये मैं हाथ बांधूंगा। मुसाफिर समझो, शब्बीर का जाकर समझो, सैयदा का आज़ादार समझो। आज मुझे खुल के बीबी के दर्द पढ़ने देना। कल मैंने यहां तक दर्द सुनाए कि बतूल का हाथ था अली की अबा पे। इससे आगे मुसाहिब शुरू करने लगा हूं, हौसला रखना।
جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، مجھے بی بی کی قسم، لوگ علی کو لے کے مسجد میں گئے، بی بی تڑپتی اٹھی، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، بابے والا امامہ سر میں رکھا، رسول والی ابا اپنے سر میں رکھی، بی بی قبر رسول پہ گئی، جا کے گئی بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ابھی اتنا کہنا تھا، یا علی نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی، حسن کی آواز آئی بابا ہماری ماں نے سر کے بال کھول دیے۔ علی نے انگڑائی لی، رسیاں زمین پہ گری، علی مسجد سے جانب دوڑے، روزہ رسول پہ آگے زہرا بد دعا نہ کرنا۔ زہرا زہرا تو بد دعا کرنے آئی تھی، رو کے کہتی میرا پہلو زخمی ہوا میں نے بد دعا نہیں کی، میری انگلیاں شہید ہوئی میں نے بد دعا نہیں کی، یا علی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے گلے میں رسی آ جائے۔ نہ یا علی، استقبال کرنا محمد کی بیٹی کا، بنت پیغمبر ہماری مہمان بن چکی ہیں، جنازوں پہ دور والے وارث جلدی آ جاتے ہیں، جنازہ تیار ہے، شام والی بی بی پہنچ گئی، کربلا والا غریب آ گیا، کٹے بازگوں والے عباس پہنچ گئے۔ حوصلے کے ساتھ مجھے شہادت مکمل پڑھنے دیجئے۔ آپ کو صرف خوف کی وجہ سے اتنا سنایا گیا منبر سے کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا اور آپ سن سن کے بے ہوش ہو گئے۔ میں ہندوستان حیدرآباد میں تمہارے گریے کے لیے قسم دینے لگا ہوں، مجھے چادر زہرا کی قسم، کتابیں کہتی صرف دروازہ نہیں جلا، لوگ بیلچے لے کے علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے، انہوں نے زہرا کی چھت گرائی، ادھر سیدہ کی چھت گری، بی بی نے چادر کھولی، کبھی زینب کو اٹھایا، کبھی کلثوم کو اٹھایا، رو کے کہا زینب جیسے آج میں نے تمہیں بچایا ہے شام غریبہ حسین کے یتیم۔ حوصلہ، دس محرم سمجھو، 10 محرم، تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ ظلم کربلا میں ہوا؟ اگر چہروں پہ ماتم کر سکو تو جملہ پڑھوں، کربلا میں اور سیدہ کی شہادت میں فرق ہے، وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، رو رو کے کہتی رہی حسین حسن۔ حوصلہ، ہائے زہرا، ہائے زہرا، واہ سیدہ۔ ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی، ماتمیوں کے چہروں کی رنگتیں بدل گئی۔ تم ماتم کرتے ہو، تمہیں پکڑ کے بٹھانے والے، تم مجلس ختم کرنے کے بعد جاؤ گے تمہیں پانی پلانے والے، ہائے شام غریبہ، سکینہ کو تماچا لگا، رو کے کہتی سجاد مجھے کوئی پانی پلاؤ، اور میرے کان۔ حوصلہ، اللہ قائم رضا کو صحت دے،
اللہ قائم رضا کو صحت دے، محمد کی بیٹی بیماروں کو صحت دے دے، شہزادی جو رو رہے ہیں یہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں، جو جو دعائیں میرے ذمے ہیں شہزادی وہ قبول کر لے۔ زخمی ہو گئی نبی کی بیٹی، زخمی ہو گئی مصطفیٰ کی بیٹی، نہیں سن سکو گے تم، میں سمجھ گیا تم نہیں سن سکو گے، میں جتنا ہو سکا اتنا چھپاؤں گا، لیکن آج بی بی کے درد کوئی تو سنے، آج کوئی تو مجھے کہے آج کھل کے سنا کتنی زخمی تھی۔ حجرے میں تھی نبی کی بیٹی، حسن حسین چلتے ہوئے قبر رسول پہ آئے، حسن قبر رسول کے سرہانے کھڑے ہو گئے، حسین قبر رسول کی پائنتی پہ کھڑے ہوئے، حسن کی آواز آئی نانا ہماری اماں بیمار ہے، ہم صحت کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، حسن دعا کر کے خاموش ہوئے، حسین کی آواز آئی نانا حسن تیرا امیر بیٹا ہے، میں تیرا غریب بیٹا ہوں، وہ آپ کی غیرت کی وجہ سے بتا نہیں سکا، میں کھل کے بتا دیتا ہوں، نانا میری ماں بیمار نہیں، میری ماں زخمی ہے، نانا تیری امت نے میری ماں کو دروازے پہ آ کے اتنا مارا، میری ماں کا بازو ٹوٹ گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، انگلیاں شہید۔ نانا نانا میری اماں بیمار نہیں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ 19 وصیتیں کی بطول نے علی کو، 19 وصیتیں کی، 13 سال گزر گئے مجھے شہزادی کی نوکری کرتے، میں نے کبھی کسی منبر پہ بی بی کی ساری وصیتیں نہیں پڑھی، ساری وصیتیں پڑھ دی جائیں تو عزا خانوں سے لوگ نہیں جنازے اٹھیں۔ جتنی برداشت کر سکو گے اتنی سناؤ۔ بی بی کی پہلی وصیت، یا علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا۔ دوسری وصیت، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ تیسری وصیت، یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے دروازے کو آگ لگائی۔ اس جوان کا ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑو جوان کا، اس کا چہرہ پھٹ گیا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ لو، ہو سکے تو اسے پانی پلاؤ۔ اجازت ہے تو پڑھوں؟ حسین موسوی مظہر موسوی، مجھے اجازت ہو، میں نے 2 دن بڑا برداشت کیا، میں رو رو کے کہتا رہا کہ میں نہیں پڑھتا، سارے درد آج مجھے درد سنانے دینا۔ بی بی نے اگلی وصیت کی، یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، میرا جنازہ تابوت میں اٹھانا۔ علی کی آواز آئی، کیوں زہرا؟ آواز آئی، چارپائی میں جنازہ اٹھاؤ گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں کتنی دکھی تھی، میں کتنی زخمی تھی، مجھے کتنا مارا گیا۔ حوصلہ، نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، برداشت کرو برداشت کرو، حوصلہ۔ 3 در صرف، چھوڑ دی شہادت، شہادت چھوڑ دی، 3 در سن لینا۔ 3 درد میں نے دنیا کے کونے کونے میں پڑے ہیں بی بی کے، پہلی بار ہندوستان میں نبی کی بیٹی کے 3 درد پڑھنے لگا ہوں۔ 2 درد وضاحت کروں گا، بیٹھ جاؤ حوصلے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔
बैठ जाओ, हौसला हौसला हौसला। कितना रोलेंगे हम। हुसैन मजहर, मुझे हाथ उठा के इजाजत देना, मैं नबी की बेटी के 3 दर्द पढ़ूं। अगर ये हिंदुस्तान हैदराबाद बर्दाश्त कर गया तो मैं एक दुख और पढ़ दूंगा, वरना मैं पहला दर्द पढ़ने लगा हूं। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला है। तूने बर्दाश्त कर लिया, तूने मुझसे पूछा तो नहीं कि क्यों 7 चादरें दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रोक दी, अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई, अली ज़हरा की पसलियां टूट गई, ज़हरा की पसलियां। हौसला, मर जाएगा कोई। या ज़हरा इन जवानों पर रहम कर। बीबी ने हौसला दे दे, बीबी ये तेरे दर्द सुन ले। मैं मुसाइब खत्म करूं, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। मैं मुसाइब खत्म करूंगा, कोई नहीं जगह छोड़ेगा। सब बैठ जाओ, तुम्हें बीबी का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें सैयदा का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें सैयदा का वास्ता बैठ जाओ, तुम्हें ज़हरा का वास्ता बैठ के सुनो। मुझे पढ़ने दो बीबी के दर्द। जो नहीं रो सका तुम्हें ज़ैनब की चादर का वास्ता। एक बार दिल में सोचो तो सही, मैं दूसरा दर्द पढ़ने लगा हूं। ये कायनात की पहली मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई है। हौसला हौसला हौसला। मेरी जवानी कुर्बान बीबी तेरे दुखों पे, मेरे जैसे लाखों कुर्बान सैयदा तेरे दुखों पे। शहजादी, पूछो मुझसे, जिनकी आंखें खुश्क रह गई, पूछो कि बता तूने क्यों कहा 40 कब्रें क्यों बनाई हैं। मुझे इस बीबी की कसम है, सैयदा का जनाजा घर में पड़ा था, आधी रात तक अली मदीने के कोने कोने पे बतूल की कब्रें बनाते रहे। आधी रात को अली घर आए, शाम की फाते ने पूछा बाबा इतनी देर क्यों लगा दी। फरमाया ज़ैनब तेरी माँ की कब्रें बना के आया। फरमाया कितनी बनाई। फरमाया 40 कब्रें। फरमाया 40 क्यों बनाई। अली ने बेटी को हाथों में लिया, रोकेगा ज़ैनब मैं बतूल दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल छुपाने जा रहा हूं। और कोई कब्र पे ना आ जाए, और कोई तेग लेके, और कोई नेज़े लेके, और कोई बेल से लेके। 40 कब्रें, 7 चादरों का कफन। हौसला, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे करोगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा मिंबर छोड़ने पे, मुझसे नहीं पढ़े जाएंगे बीबी के दुख। हौसला कर लो, सांस ले लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, सांस लेके रो लो, जितना सांस ले सकते हो उतना ले लो। ना मुझसे पढ़े जाएंगे ना तुम बर्दाश्त करोगे। मैंने पहला दर्द पढ़ा 7 चादरें, मेरे अंदर ताकत थी, मैंने तुम्हें वजह सुना दी। मैंने दूसरा दर्द पढ़ा 40 कब्रें, हैदराबाद वालों मुझ में ताकत थी, मैंने तुम्हें वजह बता दी। मैं तीसरा दर्द पढ़ूंगा, कोई मात भी मुझसे वजह नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं हूं ज़हरा की कनीज का बेटा, मैं हूं गैर सैयद, मुझसे बीबी का वो दुख पड़ा नहीं जाएगा। अगर तू बर्दाश्त कर सके तो करना। दरवाजा जलने से लेके शहादत की रात तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है, बीबी ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। आवाज आई अल्लाह हमें चेहरा दिखा, रोक गति ना हुसैन मेरा चेहरा बड़ा जख्मी है, और मेरा चेहरा बड़ा
हौसला हौसला हौसला, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। सारी औलाद आ गई सैयदा के जनाजे पे, नहीं आया तो करबला का गरीब नहीं आया। अली की आवाज आई, हुसैन अम्मा का आखिरी दीदार है, अब माँ हवेली में नहीं होनी। हुसैन माँ के करीब आए, आवाज आई, अम्मा जब तक बुलाएगी नहीं मैं आऊंगा नहीं। सैयदा के कफन के बंद टूटे, आवाज आई, आ करबला का गरीब बेटा, आओ मेरा मजलूम बेटा, आओ मेरा मुसाफिर बेटा। हौसला 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 हौसला, बीबी का वास्ता हौसला, बीबी का वास्ता हौसला। जो नहीं बर्दाश्त कर सकता उसे बाहर ले जाओ, जो नहीं बर्दाश्त कर सकता उसे पानी पिला दो। बीबी का जनाजा है, सैयदा की जरी है, आज शहजादी का तबूत है, आज मुझसे छुपाया नहीं जाएगा। एक लम्हे के लिए बैठो, एक लम्हे के लिए बैठो, मुझे बीबी के उठते हुए जनाजे के मुसाहिब सुनाने देना। तुम्हें सारी जिंदगी उलमा ने सुनाया है, आधी रात हो गई अली को सैयदा का जनाजा उठाने में। मुझसे पूछो, मैं शब्बीर का जाकर हूं, मुझसे कहो कि तुझे बीबी की कसम हमें बता, अली ने आधी रात क्यों कर दी? अली जब भी जनाजा उठा के दरवाजे पे आते, बेगैरत मुसलमान दरवाजे पे आके कह के मार मार के कहते, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी मस्तूर को मारा, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी खतून को मारा। अली रो के कहते, हुसैन जनाजा वापस ले जा। हौसला जनाजा उठा, एक पाया अली के कांधे पे, दूसरा हसन के कांधे पे। ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन बाबे से इजाजत ले दे, मैं माँ के जनाजे के साथ चली जाऊं। अली की आवाज आई, ना ज़ैनब, फरमाया आधी रात है, मैं माँ के तबूत के नीचे चलूं। अली की आवाज आई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो माँ के जनाजे पे बेटी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, शाम के बाजार शराबियों के मजमे, पत्थरों की बारात, हर ज़हरा छोड़ दूं, छोड़ दूं, ना पढ़ूं, कर लोगे बर्दाश्त। जनाजा जाता हुआ नहीं सुनाता, एक घंटा गुजर जाए मुझे सैयदा के उठते हुए जनाजे के दर्द पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ता। तुम्हारे चेहरों की रंगत बदल गई, जवानों के रुखसारों पे लहू आ गया, कई चेहरे फट गए, कई सर फट गए। मैं बर्दाश्त कर लो, मैंने छोड़ दिया। एक मर्तबा ये लाइटें बंद कर दो, मुझे एक बीबी के जनाजे की रवायत पढ़ने देना, फिर उसके बाद सारे बैठे रहना, फिर सलाम पढ़ा जाएगा, फिर बीबी का जनाजा मस्तूरात में आएगा। औरतें बीबी के जनाजे पे जितना हो सके, मेरी माएँ बहनें बेटियां, बाल खोल के मातम कर लेना, चादरें उतार के मातम कर लेना, एक लम्हे के लिए बैठे रहना। अगर हो सके तो ये लाइटें बंद करना, मुझे बीबी के जनाजे की एक आखिरी रवायत पढ़ने देना। ये आखिरी रवायत पढ़ के मैं वादा करता हूं मैं नहीं पढ़ूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक मैं दुआ मांगने लगा हूं, मिल के आमीन कहना। मैं एक दुआ मंगवाने लगा हूं, आमीन कहना। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे खालिक, अगर किसी की औलाद छोटी हो उसकी मां ना मर जाए, छोटी औलाद हो मां ना मरे,
کسی کی چھوٹی اولاد ہو اس اولاد کی ماں نہ مرے. اچھا میں تمہیں ایک احساس سناؤں, ایک احساس سنا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ایک لمحے کے لیے آواز سے قابو کرنا. میں تمہیں ایک احساس سناؤں. اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو, اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو, ماں مر جائے. اب ہوتا کیا ہے, لوگ آتے ہیں جنازے پہ, جنازہ پڑھنے کے بعد جب پہلی رات آتی ہے نا اس گھر میں, وہ رات قیامت والی رات ہوتی ہے. جب چھوٹے بچے گھر والوں سے پوچھتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے, ہماری ماں کہاں ہے, ہماری ماں کہاں ہے. اب تم برداشت نہ کر سکو, اب میں اجازت دیتا ہوں ماتم کی. ادھر حسین, زینب, حسن, کلثوم, ادھر سیدہ کی تدفین کے بعد علی اپنے گھر. روایت سن لینا, روایت کفن تک یاد رکھنا. حوصلہ حوصلہ کرو گے میں روایت سناؤں, میں تاریخ کی روایت سناؤں. سیدہ کی تدفین کے بعد آخری روایت, اس کے بعد نہیں پڑھوں گا, آخری روایت. تدفین کے بعد علی گھر آئے نماز شب کے لیے. علی نے مصلی بچھایا, علی ابھی مصلی پہ آئے تھے. فضا روتی ہوئی آئی, یا علی ابھی نماز نہ شروع کیجئے گا. علی کی آواز, فضا کیا ہوا؟ آواز یا علی ذرا چراغ روشن کیجئے. علی نے چراغ روشن کیا. فضا کی آواز آئی, وہ ریت پہ تیری زینب سو رہی ہے, وہ خاک پہ تیری کلثوم سو رہی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن لیتا ہوا ہے. میں پورا گھر تلاش کر رہی, مجھے حسین کہیں نہیں ملا, مجھے حسین کہیں نظر نہیں آیا. علی نے اپنی تلوار نکالی, علی مدینے کی گلیوں میں آئے, علی نے حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا. حیدرآباد والوں مر جانا, جملہ برداشت نہ کرنا. جب علی زہرا کی قبر پہ آئے, حسین ماں کی قبر پہ